ایک تھی گلہری اور ایک اس کا بچہ تھا۔ بچے کا نام گلو تھا۔ گلو تو بہت شرارتی تھا، مگر وہ کبھی بھی ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ گلو کا گھر جس درخت پر بنا ہوا تھا اس کے نیچے ایک نہر بہتی تھی۔ گاؤں اور شہر سے جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب لوگوں کو غور سے دیکھتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چھپکے سے کھا جاتا۔ نہر سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو دیکھا کرتا تھا۔ ان میں ایک اماں مالن تھی جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھی۔ دوسرا ایک بابا تھا جو سبزیاں بیچنے جاتا تھا اور واپسی پر اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا تھا۔ تیسرا اختر گلو تھا جو دودھ لے کر شہر جاتا۔ کبھی کبھار گلو اور اس کے ساتھی شرطیں لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی، جس پر ایک آدمی اپنی سائیکل پہ بڑا سا ڈبہ رکھے ہوئے آ رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور نہر سے پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دڑم سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلی، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو مل گئیں۔ مگر یہ کیا، دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ اچھو اچھو، گلو نے ایک زور کی چھینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ اچھو اچھو، اور پھر تو گلو چھینکتا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب کے سب درخت سے نیچے گرے اور مرچوں کے ڈبے میں جا پڑے۔ اب تو سڑک پر ہر طرف اچھو اچھو ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چھینکتی پھر رہی تھیں۔ سائیکل والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اتنی ساری گلہریوں کو چھینکتا دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگا۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں کے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔ اب سائیکل والا بھی گلہریوں کے ساتھ چھینکیں مار رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کو ہماری یہ مزاحیہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔